مفتی صاحب مجھے بتائیے گا، عبادات کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام تو وہ عبادات ہیں جو ایک انسان، ایک مسلمان بجا لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن رمضان المبارک میں روزے سمیت وہ کون سی ایسی خاص عبادات ہیں کہ مسلمان اس کو اپنائے تو اس کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے، اور اس کی جو اپنی اندر کی ایک پاکیزگی ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہو جائے، اور یہ دونوں چیزیں شامل ہو کر ایک رمضان کا بہترین پیکج بن جائے اس کے لیے؟ عامر بھائی، مجھے تو کوئی ایسی عبادت نہیں معلوم جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہو لیکن اس میں پاکیزگی جسمانی، ذہنی، معاشرتی حاصل نہ ہو۔ ایسی کوئی عبادت مجھے نہیں معلوم۔ ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں۔ واہ روزے واہ، کو آپ دیکھیے، کیا بات! انسان خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، اسے فلاں منصب چاہیے، فلاں کا گھر چاہیے، اللہ نہ کرے فلاں کی بہن بیٹی پر نظر ہے۔ یہ نفسانی خواہشات ہیں، دو وجوہات سے ہیں، ایک شیطان کے ورغلانے سے، دوسرا یہ جو بھرا ہوا پیٹ ہے، جب یہ بھر جاتا ہے تو پھر انسان کو دائیں بائیں کی سوچتی ہے۔ رمضان میں اللہ رب العزت شیطان کو بند کر دیتے ہیں۔ صفدت الشیاطین ومردت الجن، وہ ورغلا نہیں سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نفس کا دانا پانی بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان خود بھوکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے، رات کو تراویح پڑھ رہا ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ میں اس مبارک اور مقدس مہینے میں ہوں جہاں نوافل کا اجر فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا، جنت کے 8 دروازے کھلے، جہنم بند، شیطان بند، اللہ تعالیٰ متوجہ، اور آخری عشرہ آ رہا ہے، طاق راتیں آ رہی ہیں، لیلۃ القدر منتظر ہے۔ تو اس کی باطنی صفائی، اس کی ذہنی صفائی، معاشرتی طور پر اس کے اثرات، تو اکیلا روزہ ہی اگر ہم دیکھ لیں تو ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، دوسری طرف وہ اندر کا کچرا، وہ اندر کی غلاظت، وہ شہوت پرستی، حب جاہ، نفس پرستی، حب منصب، دوسروں کے مال پر قبضہ، ہوا کی طرح سرایت کر کے پھیلنا، آگ کی طرح بھڑکنا، پانی کی طرح سیلانیت لے کر ہر طرف آگے بڑھنا، ان سارے جذبات کو اکیلا روزہ قرآن کریم نماز اور ذکر اللہ کے ساتھ مل کر ایسا کنٹرول کرتا ہے کہ ایک مہینہ اگر یہ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار لے تو سبحان اللہ، کیا کہیں۔